भाई सारा कुछ ले गया है, हमारे पास सारा कुछ है, खाने पीने का, ये कंबल लेने देने का, सब कुछ सारा कुछ है। मसला कोई नहीं, जो भी आए आने दो, बिस्मिल्लाह। जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती, ये हमारा कानूनी हक है कि हम पूरा मन एहतजाज करें। जब तक खान साहब की मुलाकात नहीं होती उनकी बहनों से, उनके वकला से, तो हम लोग यहाँ पे ही हैं। कि हमने इधर सारी रात गुजारनी है। अच्छा। तो हमने अपने बिस्तरे डाल लिए हैं। इंशाल्लाह ताला मुलाकात उन्होंने करानी नहीं है। खौफ खान साहब का उनके ऊपर चढ़ा हुआ है कि एक मुलाकात से ऐसे डर रहे हैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक फर्द को मिलने के लिए हज़ारों लोगों का जोश और जज्बा दीद नहीं है। तो सिर्फ ये कहूँगा कि जुल्म की स्याह रात है, ये वो तारीख में लिखी जा रही है। अदलिया की आज़ादी के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये जो जजेस हैं उनको तो पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन हम ये बेसिकली उनकी इज्जत के लिए खड़े हैं कि जनाब अदलिया का ऑर्डर था, तो हम वो मनवाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। वाटर कैनन के सामने, रबड़ की गोलियों के सामने 3 साल से खड़े हैं, आज नहीं और खड़े रहेंगे। क्या खान साहब ने कहा, आज़ादी या मौत। हुए हैं और जो है वो यहाँ पे बिस्तरे शिस्तरे भी लेके आ गए हैं और यहाँ पे वो बैठ जो है गए हैं। अभी देखते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं आप? तो पूरा बिस्तरा शिस्तरा लेके पहुँच गए हैं और आज अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो क्या आप लोग आज रात को यहाँ पे रहेंगे? भाई आज रात क्या, जब तक हैं यहाँ ही रहेंगे भाई, जब तक मुलाकात नहीं होगी हम इधर ही हैं। आप इधर ही हैं? हाँ जी। क्या लेके आए हैं आप? ओ भाई सारा कुछ ले गया है, हमारे पास सारा कुछ है, खाने पीने का, ये कंबल लेने देने का, सब कुछ सारा कुछ है। सड़क के ऊपर अगर आपको सोना पड़ता है मसला नहीं है आप? मसला कोई नहीं, जो भी आए आने दो, बिस्मिल्लाह। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? हम वाघा बॉर्डर से आए हैं। वाघा बॉर्डर से आए हैं? जी जी। अच्छा, आप वाघा बॉर्डर में लाहौर से आप यहाँ पे तशरीफ लेके आए हैं? जी जी। अभी मैं आगे भी बात करता हूँ, एक नौजवान बैठा हुआ है। हाँ नौजवान, तुम क्या कहोगे यार? भाईजान हम खान साहब के लिए आए हैं, आज उनकी बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। हम इधर ही हैं, जब तक मुलाकात नहीं होती, वो पाए सुबह हो रही है, रात हो रही है, 2 दिन हो रहे हैं, 3 दिन हो रहे हैं, हम मुलाकात करके ही जाएंगे। मुलाकात करके ही जाएंगे। सर आप माशाल्लाह बुजुर्गी में तो सर्दी बहुत लगती है, आप माशाल्लाह जवान बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या क्या सामान आप यहाँ पे लेके आए हैं? वाघा बॉर्डर से जो है वो कब आप निकले थे? हम वाघा बॉर्डर से निकले थे सुबह। अच्छा। 7 बजे और इधर 12 साढ़े 12 में पहुंच गए थे। हमारे यहाँ पर बिस्तर है, कंबल है, हर चीज़ें चटाइयाँ हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की फैमिली उनकी बहनों के साथ ही हम उठेंगे यहाँ पर, चाहे वो सुबह तक बैठी रहें, चाहे 2 दिन बैठी रहें। अच्छा, खातून भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप भी यहाँ पे बैठ गई हैं, आपने भी डेरा पक्का करने की कोशिश? जी, जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती, ये हमारा कानूनी हक है कि हम पूरा मन एहतजाज करें। जब तक खान साहब की मुलाकात नहीं होती उनकी बहनों से, उनके वकला से, तो हम लोग यहाँ पे ही हैं। तो हमने धरना दिया हुआ है। अल्लाह ताला खैर करे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की आवाम की दुआएं और पूरे पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है और PTI जो है पूरे मुल्क की बड़ी जमात है और खान साहब को रिहाई मिलनी चाहिए और वो बेगुनाह उन्होंने कैद में डाले हुए हैं। क्या तो वजह है आप माशाल्लाह औरत हो के रात को इस टाइम यहाँ पे बैठी हुई हैं? ऐसी क्या वजह है? आपको तो घर होना चाहिए था। इमरान खान साहब के लिए क्या ऐसी मोहब्बत है कि आप लोग इतना दूर दूर से आ जाते हैं? देखिए, इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत इसलिए कि वो साफ़ इंसान है, हकीकी आज़ादी के लिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है। उसका अपना कोई मफाद नहीं इसमें, वो हमारी नस्लों का फ़ायदा चाह रहा है। और पाकिस्तान में हमारे ना कोई कानून है ना आइन है और हम जंगल में रह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जो है ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे हुक्मरान हैं जो जाली मैंडेट पे बैठे हुए हैं। असल जो हमारा वज़ीर आज़म है वो इमरान खान है, क्योंकि लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लिया है और 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया है कि हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और खान साहब हकीकी हमारा लीडर है। हम वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो उम्मत मुसलमा का लीडर है, क्योंकि उसने हमारी पूरे पाकिस्तानी यूथ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और उसके इखलाकियात के लिए उन्होंने सब कुछ बताया है और हमें कलमा हक की आवाज़ उठाने के लिए हमारे में हिम्मत पैदा की है। और हमारे में ये जो जज्बा है, आधी रात को हम सर्दी में जो बैठे पूरी फैमिलियों को छोड़ के पूरी फैमिलियाँ आई हुई हैं, सब लोग, ये जो जज्बा है ना, ये हकीकी आज़ादी के लिए है और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी जब तक खान साहब
आज़ाद नहीं होते। جی جب تک خان صاحب آزاد نہیں ہوتے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ یہ بھائی سوئے ہوئے ہیں ایک تھکے ہوئے تھے اور یہ بھی بھائی ایک سوئے ہوئے ہیں لالا آپ اچھا کیونکہ ہم نے ادھر ساری رات گزارنی ہے اچھا تو ہم نے اپنے بسترے ڈال لی ہیں انشاءاللہ تعالی ملاقات انہوں نے کرانی نہیں خوف خان صاحب کا ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ایک ملاقات سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جا رہی ہے تو ہم یہاں پہ آ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اب جاری رہے گا ہم یہاں پہ رات کو یہیں پہ گزاریں گے رات کو صبح فجر کی نماز پڑھیں گے ناشتہ کریں گے پھر یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے کہاں سے آئے ہیں آپ ہم لاہور سے آئے ہیں آپ بھی لاہور سے جی جی لاہور سے آپ کیا کہیں گے میں تو یہی کہوں گا جیل میں جکڑا میرا راجہ اب بھی سب پہ باری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک فرد کو ملنے کے لیے ہزاروں لوگوں کا جوش و جذبہ دید نہیں ہے اور یہ آپ نے ابھی پوچھا تھا اس بہن سے کہ آپ تو عورت ہیں کیا پاکستان کسی عورت کا ہے کیا پاکستان کسی جوان کا ہے کیا پاکستان کسی بوڑھے کا ہے پاکستان سب کا ہے اور خان صاحب سب کے لیے قید تنہائی کاٹ رہے ہیں اب تو اقوام متحدہ بھی بول پڑی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ان حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ اب عالم اقوام نے بھی خان کے حق میں گواہی دے دی ہے اب ان کو شرم نہیں آ رہی اور ہم سب ان کو شرم دلانے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ شرم دلا کر جائیں گے آپ کیا کہیں گے جی میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ظلم کی سیاہ رات ہے یہ وہ تاریخ میں لکھی جا رہی ہے ایک شخص جو کہ پوری دنیا کا ہیرو ہے وزیر اعظم پاکستان رہا ہے جھوٹے کیسز ہیں پھر اس کے اوپر عدالت کی طرف سے ایک حکم نامہ موجود ہے کہ فیملی کو ملوانا ہے وہ فیملی اس عدالت کے حکم نامے کو لے کے آتی ہے عدالت کی بے توقیری ہے عدالت کی بے عزتی ہے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ ملنے نہیں دیتے ہیں اور پھر یزیدیت رقم کر رہے ہیں نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں ظلم رقم کر رہے ہیں تو ہم کھڑے ہیں ہم حق کے راہی ہیں سچ کے راہی ہیں ہم جمہور پہ یقین رکھتے ہیں ہم قانون کی آئین کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں یہ جو ججز ہیں ان کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم یہ بیسیکلی ان کی عزت کے لیے کھڑے ہیں کہ جناب عدلیہ کا آرڈر تھا تو ہم وہ منوانے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بسترے بھی لے کے آئے ہیں نیچے بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا کھانے کا بھی پورا انتظام یہاں پہ کیا ہوا ہے اور آج جب تک ملاقات نہیں ہوگی ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے اور یہ پچھلی دفعہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کارکنان کی تعداد تھوڑی کم ہوئی تھی تو پولیس نے جو ہے نا وہ مارا ماری کی تھی اور پولیس نے جو ہے واٹر کینن کا استعمال کیا تھا آج میں شاید یہی سمجھ رہا ہوں کہ پولیس انتظار کر رہی ہے کہ کم ہوں لیکن کارکنان کی تعداد جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اس ٹائم میں آپ کو دکھاؤں اگر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ عورتیں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور علیمہ خان صاحبہ بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں نورین خانم عظمیٰ خانم ساری بہنیں جو ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہیں کہ آج ہم لوگ نہیں جائیں گے جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی کیونکہ پچھلی دفعہ جب یہ لوگ چلے گئے تھے تو اس سے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور یہ اندھیرے کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ ابھی بھی لائٹیں جو ہے وہ بالکل آف کر دی ہیں اور اندھیرے کا انتظار کیا جا رہا ہے مزید کے مطلب یہاں سے لوگ تھوڑے سے کم ہوں تو پھر جو ہے شاید یہ کوئی کریک ڈاؤن کی طرف پولیس جائے لیکن ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں مجھے ممکن نہیں لگ رہا کہ پولیس جو ہے وہ کوئی کریک ڈاؤن کرے گی یا کوئی ایسا عمل کرے گی جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال اسی طرح جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں لوگوں نے تھوڑا بہت آگ شاگ بھی جلائی ہوئی ہے خود سے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تازہ ترین صورتحال ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے جیل کا تالا ٹوٹے گا خان ہمارا چھوٹے گا کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ بھائی بھی چائے بڑی مزے کی پی رہے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہیں لاہور سے آئے ہیں کیا کہتے ہیں آج اگر ملاقات نہیں ہوتی تو آپ یہاں پہ رہیں گے یہ دیکھیں میرا بیگ پاس ہے ابھی چٹائی لٹا لینی ہے اور ہم نے یہاں پہ سو جانا اچھا آپ سامان پورا لے کے جی بھائی یہاں پہ ہم نے سونا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے آپ ایسے جیسے سارے اس طرح تیار ہو گئے ہیں جیسے وہ پکنک پہ جاتے ہیں سارا سامان اپنا لے کے جاتے ہیں نہیں ہم پکنک پہ نہیں آئے ہم بڑے خطرناک ایڈونچر پہ آئے ہیں جہاں پہ ربڑ کی گولیاں چل سکتی ہیں آنسو گیس کے شل گر سکتے ہیں یہ پکنک تو بالکل بھی نہیں ہے تو تیاری آلموسٹ تقریباً ویسی آپ کو لگ رہی ہے لیکن ہم یہاں پہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں پوری تیاری کے ساتھ یہ بھی انکل ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیشہ جڑتے ہیں انکل کیا کہتے ہیں آج پھر ملاقات نہیں کرائی گئی پچھلے دفعہ جو واٹر کینن کا استعمال کیا گیا آپ آج یہاں کب تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک علیمہ باجی بیٹھی ہے میں پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں جو بھائی سے آپ نے سوال کیا تیاری میرے بھائی یہ ہمارا ملک ہے ہماری سرزمین ہے ہماری فوجیں ہیں ہماری پولیس ہے ہم کیا تیاری کریں گے مجھے بتائیں کیا ہم بارڈر پہ گئے ہیں
کہ جو تیاری کر کے آئیں. ہاں تیاری کرنی آتی ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ہوں, ایک بزدل ہو ایک بہادر ہو. اگر میں بزدل ہوں تو وہ بھی بزدل ہے, اگر وہ بہادر ہے تو میں بھی بہادر ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں پچھلے جمعرات کو انہوں نے کیا کچھ یہاں نہیں کیا, اس کے باوجود آپ نے دیکھا لوگ آئے ہیں, بالکل زیادہ آئے. چاہے خوف ہے جو مرضی کہہ لے, آئے ہیں نا نہتے خالی ہاتھ. اس کا مطلب سمجھتے ہیں خان سے محبت, اس کا مطلب اللہ پر یقین کامل. ان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے, لیکن یہاں ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے. اچھا, ہم اس کے یقین پہ, اس کے بھروسے پہ بے یار و مددگار. یہاں ان کے آنسو گیس کی شیلنگ کے سامنے, واٹر کینن کے سامنے, ربڑ کی گولیوں کے سامنے 3 سال سے کھڑے ہیں, آج نہیں اور کھڑے رہیں گے. یا کیا خان صاحب نے کہا, آزادی یا موت, آزادی یا موت. لیکن ایک بات میں ان کو بتا دوں, یہ جو اس طرف کھڑے ہیں, میں نے پہلے جیسے کہا ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ ضرور ہے. اب خون ان کا جوش نہیں مار رہا, کسی نہ کسی کی لاش پہ جوش ضرور مارے گا. اچھا, اس دن سے ڈریں. لوگ کہتے ہیں انقلاب, میں کہتا ہوں کہ انقلاب عوام انقلاب نہیں لاتی, عوام صرف روتی ہے. جہاں انقلاب آنا ہوتا ہے نا وہاں آ کر رہتا ہے. کوئی چیز دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی چیز مجھے دکھا دے جو شروع ہی ہو.
अभी सब पे पारी है, अभी सब पे पारी है, अभी सब पे पारी है।